ویلکم بیک ناظرین. طارق نمبر 2 آن دا لسٹ. جی وہ لسٹ تو 8-9 آئٹمس کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا چلیں آپ سے 2 تو لینا, 2-3 آپ 3 دوں گا آپ کو. میں ایک تو میں دے بیٹھا ہوں انرجی کے بارے میں آپ سے کہ میں سمجھتا ہوں کالا باغ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دوسری بات جو ہے وہ ٹیکس سے متعلق ہے. تو یہ RGST جو تھا اس کو کیوں نہیں لگنے دیا؟ پولیٹیکل ول. دیکھیں نا وہی خوف, اب برا نہ منائیے گا, وہی خوف جو 2000 میں حائل ہو گیا تھا کہ جناب بازار جو ہے وہ خلاف ہو جائے گا. ٹیمیں بھی بنی تھیں, آپ کو یاد ہوگا. سو پولیٹیکل ول نہیں تھی ٹو انفورس اٹ, تو وہ نہیں ہو پایا. بٹ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی نے RGST کو سپورٹ نہیں کیا ادر دین دا گورنمنٹ. جی میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جنرل سیلز ٹیکس کا نظام ہے, یہ کلو ہم اس کو عائد کرنا اور اس کو طریقے سے امپلیمنٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری. اب یہ آج کل کے اعداد و شمار سے تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے سنا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں جو کہ بڑا ٹیکس کمپلائنٹ سوسائٹی ہے, وہاں پہ جو ان کا VAT ہے, جو اس کا بدل ہے GST کا, وہ اب انکم ٹیکس سے بھی زیادہ اس کی آمدن. اٹس اے پوائنٹ اینڈ اٹس اے ویری فیئر ٹیکس. اس لیے کہ اگر کوئی مرسیڈیز خریدتا ہے جو زیادہ کنزیوم کرتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے, کوئی آلٹو خریدے گا تو یا رکشہ خریدے گا تو اس کو کم دینا پڑے گا. پھر اس میں انہوں نے ایگزیمپشنز بھی دی ہوئی ہیں, بچوں کے کپڑوں پہ فار انسٹنس نہیں لگتا. ہاں جی, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انکم نو میٹر ہاؤ ڈرائیوڈ, کسی بھی ذریعے سے آپ انکم, کوئی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے, اس کی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ تو آپ سیل ٹیکس کی بھی بات کر رہے تھے. میں سیلز ٹیکس کی بھی بات کر رہا تھا, میں ڈائریکٹ ٹیکس کی بھی بات کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نمبر 3 آن یور لسٹ. اچھا نمبر 3, اور پھر ان سے بات کریں وہ یہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ڈیولپمنٹس ہیں لیٹلی. اب یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ آ کے اس میں حائل ہو جائیں, اللہ نہ کرے. لیکن یہ جو ایک ریجنل ٹریڈ اور ریجنل ریلیشن شپ کا ایک جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, خصوصاً ایران کے ساتھ جی اور افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا جب بھی آپ سے جس بھی فورم پہ بات ہوئی ہے, میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ وہ ملک جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات رکھے, مگر جب تک وہ تجارتی تعلقات نہ بنائے, ایک سسٹینیبل پیس جو ہے وہ ممکن نہیں. ناٹ اونلی دیٹ طارق, ہماری لوکیشن کا فائدہ ہی نہیں ہو سکتا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری لوکیشن دنیا میں اب سب سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, کہ ایک طرف آپ کے چائنا ہے, ایک طرف آپ کے انڈیا ہے, دنیا کی تیز ڈیولپنگ اکانومیز, ایک طرف سینٹرل ایشیا, افغانستان, پھر آئل رچ, تو آپ کا تو رول ہی ہے ٹو کنیکٹ دا مارکیٹس. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ 1970 تک ایران ہمارا پاکستان کا بہت ہی بڑا میجر ٹریڈ پارٹنر تھا. اچھا, اب ہم آہستہ آہستہ بتدریج دوسری وجوہات کی بنا پہ, اس میں نہیں جانا چاہتا, ہم نے کیا کیا کہ اب ہم 1% بھی ٹریڈ جو ہے تقریباً میں نے سنا ہے کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, صحیح بات ہوتی. اور یہ جو احمد نژاد نے کہا ہے کہ 2 مہینے میں $10 بلین کی میں ٹریڈ پاکستان سے کر سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے, 2 مہینے میں شاید نہ ہو. 2 مہینے میں نہیں ہو, میں سمجھتا ہوں 2 سال میں بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دیکھیں اس کا ایک اور بھی ہے, ایک سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس ایٹ لیسٹ اشرے کو میں بلانگ کرتا ہوں, جب ہم اسکول میں تھے تو شیعہ سنی کا مسئلہ بالکل نہیں تھا, اور سب پیس میں اور ہارمنی میں اور ایمٹی میں یہ جو سیکٹس تھے یہ اپنی اپنی طریقے سے رہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس میں نمایاں طور پہ امپروومنٹ آئے گی کہ اگر ہمارے ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں اور ثقافتی ریلیشنز اور آنا جانا جو ہے, کئی لوگ تھے اس وقت جاتے تھے باہر, یورپ جاتے تھے اس کے راستے سے, زائدان یہ وہ تافتان, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس میں بھی میرا خیال اس وقت دنیا میں سب سے ان کنیکٹڈ ریجن جو ہے وہ پاکستان ہی ہے.
وہ ساؤتھ ہے، ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا دونوں دے ٹوٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ آئی ووڈ لائک ٹو نہیں دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس حکومت کو کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اپنے مسائل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک نیشنل، انہوں نے ایک نیشنل ٹرن میں اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے. سو یہ کامن ایجنڈے کا نمبر 3 پوائنٹ. نمبر 3 پوائنٹ. اینڈ سکندر نمبر 4. آپ واٹ وڈ یو پٹ آن دی کامن ایجنڈا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان بزنس کاؤنسل نے 5 پوائنٹس لیے تھے اور وہ کنسنسس ڈیولپ کیا تھا جس میں میکرو اکنامکس، ایجوکیشن، اس طرح کے 4-5 پوائنٹس تھے ان کے، انہوں نے کیا تھا. اب یہاں پہ جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے نا، دیر از کنسنسس ان آل دی پولیٹیکل پارٹیز. سب نے کہا کہ جی ہاں یہ جو 5 پوائنٹس آپ نے دیے، بٹ وہ ٹیکس لگانے پہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں نا بات آ کے سیٹلڈ ہوتی ہے پولیٹیکل ول پہ. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے اور آپ اپنے پالیٹکس کو اور ایک کمپنی ملکی اکانومی کو مکس کرنا شروع کر دیں گے تو ریزلٹ تو یہ نکلے گا جو اب نکلا ہوا ہے. تو یہ ابھی جو کنسنسس کی جو نہیں بن رہا جی وہ پالیٹکس ہے. ٹوٹل پالیٹکس. بنیادی پرابلم ہی ہمارا پالیٹکس ہے. ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر دیکھتے ہیں. آپ کا کالا باغ ڈیم ہے یہ بھی سیاست کی نظر ہوا ہے. آپ کا ایجوکیشن ہے تو وہ سیاست کی نظر ہوا ہے. آپ کا ہیلتھ کا سیکٹر ہے تو وہ ہے. آپ کی انڈسٹریل پالیسی اگر نہیں ٹھیک بنتی ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں سیاست کی نظر ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں انجینئرنگ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایجنڈے میں آپ کیا ڈالیں گے فرام یور پرسپیکٹو آف دی انجینئرنگ انڈسٹری؟ کیونکہ جو 30 لاکھ جابز ہیں جی، ایک تو وہ گارمنٹس میں بہت کھپت ہو سکتی ہے، بٹ انجینئرنگ انڈسٹری میں جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کھپت ہو سکتی ہے. تو ہاؤ ڈو وی امپروو اٹ کہ وہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، انٹرنیشنل مارکیٹس تک ہماری چیزیں جائیں. جیسے آپ کہتے ہیں چائنا سے آپ سستے ہیں اگر تو پھر چائنا تو ٹریلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو آپ تو ابھی افغانستان میں بھی پتہ نہیں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہے. انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے آپ کو جو 3 ریسورسز چاہیے، ایک ہیومن ریسورس چاہیے، ایک آپ کو مٹیریل ریسورس چاہیے، تیسرا آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے جس میں آپ کی بجلی اور پانی اور یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے بتائیں نا ان تینوں چیزوں پہ ہمارا کہاں فوکس ہے؟ جب آپ ان پہ نہیں فوکس کریں گے، نہ آپ کے پاس ٹرینڈ مین پاور ہوگی. جو آپ 30 لاکھ بندوں کی بات کرتے ہیں ان کو آپ اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے یا ان کو غلط ایجوکیشن دیں گے، ان کو آپ ڈگریز دے دیں گے بجائے ان کو ووکیشنل ٹریننگ کے یا ان کو ٹیکنیکل بیسس کے، تو وہ تو آپ کے کام نہیں آئیں گے نا. دے ول بی ایز گڈ ایز ان ایجوکیٹڈ. اب آپ کے پاس مٹیریلز کا پرابلم آتا ہے، آپ کو اسٹیل مل سے مٹیریل نہیں ملتا، آپ کے پاس گیس نہیں ہوتی. آپ کے ہماری جو ایس ایم ایز ہیں وہ انڈسٹری کیسے چلائیں بغیر بجلی کے؟ جب تک ان کے پاس صحیح اور اچھے ریٹ پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوگی تو وہ چھوٹے جو ایس ایم ایز ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اب تو پاکستان میں انڈسٹری چلانا بڑا مشکل کام ہے اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ جی آپ بیٹھ کے انڈسٹری چلا رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اپنی جو یہ آپ نے بات کی ٹرینڈ مین پاور کی، اگر حکومت نہیں کرتی ٹرینڈ مین پاور کو، کیا پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے؟ کیا ابھی آپ کر رہے ہیں لوگ ٹرین جو آپ کی مشینوں کو چلا سکتے ہیں؟ ڈو یو فائنڈ دی بیسک کوالٹی ٹو بی گڈ؟ دیکھیں یہ تو لامحالہ سب کو کرنا پڑتا ہے نا. ہماری انڈسٹری میں جب آتے ہیں، ہم نے ابھی گیئر مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگایا ہے، اس میں یو نیڈ ویری ہائیلی اسکلڈ مین پاور جو مشینوں کو سمجھتے ہوں، ان کی مینٹیننس جانتے ہوں، ان کو چلانا چاہتے ہیں. کیا کوالیفیکیشن لیتے ہیں آپ؟ ہم ڈپلوما ہولڈرز بھی لے لیتے ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس والے بھی ہیں، یہ مل رہے ہیں بندے، بٹ یہ ٹرین ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسک نالج ان کو ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے اور اگر آپ کا جو یہ انڈسٹری کی گروتھ اگر پیٹرن میں لے کے آنا ہے تو پہلے آپ کو مین پاور ٹرین ملنی چاہیے نا، تبھی آپ چلیں گے. وہ تو نہیں دے رہے نا. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہے. پھر کیا ہم کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس میں یہ آپ آن دا جاب کریں؟
I mean, اب یہ جو نئی آپ نے کوئی فیسلٹی لگائی ہے اس میں نئے بندے رکھے ہیں آپ نے یا ایگزسٹنگ ہی لے؟ نہیں نئے بندے رکھے ہیں. وہ تو ٹیکنالوجی فرق ہے نا, اسمبلی فرق ہے, وہ فرق ہے. بندوں کو لے کے ہم نے ٹرین کیا ہے, ٹرین کر کے ان کو لگایا ہے. دوسری انڈسٹری سے ہم نے کچھ بندے لیے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے نا, ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس اور نہیں کوئی ریسورس ہوتا تو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. بٹ اٹ از این ایکسپینس. آپ انکمپیٹیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. ایک رول ہے گورنمنٹ کا, آپ کے پاس اگر ایجوکیشن کا بھی رول آپ نہیں رکھیں گے گورنمنٹ کے پاس تو پھر آپ کیا رکھیں گے؟ تو یہ ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو خود ایجوکیشنل کے سکولز کھولنے چاہیے. آپ کے جو 18th امینڈمنٹ تھی اس میں بھی کہا تھا کہ 5 سال تک کے بچوں کی آپ کو فری ایجوکیشن پورے پاکستان میں ہوگی. وہ تو کوئی فالو نہیں کرتا, باقی امینڈمنٹس کو آپ ساروں کو لے کے چل پڑے ہیں. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک اپنا ڈیفینیٹ رول ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, پر اس کا حل نکالنا اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا پڑے گا تو دین اٹ ول بی ویری ایکسپینسو. یا تو ہم اس کو کمرشل بیسس پہ چلانا شروع کریں نا, ہم اپنے ووکیشنل ٹریننگ سکولز کھول دیں, یہ کریں. تو وہ ایک اسپیشلائزیشن ہماری نہیں ہے. ہمیں تو جو کام آتا ہے وہ ٹریکٹر بنانا آتا ہے, وہ بنا سکتے ہیں نا. ٹیکسٹائل والے کو ٹیکسٹائل کے کپڑے بنانا آتے ہیں. پر اب وہ اس کا حل ہے کہ جو آپ نے ایجوکیشن دینی ہے اس میں آپ اگر آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں تو آپ سری لنکا سے ٹیچر لے آئیں جو آپ کے. تو یہ جو آپ نے پلانٹ لگایا اس کے لیے جب آپ نے ریکروٹمنٹ کی, ایڈورٹائز کیا, تو کتنے لوگوں نے اپلائی کیا؟ دیکھیں جی, ہم نے فار ایوری جاب ہم نے تو ورکر لیول پہ تو ہم زیادہ ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لوگ خود بخود ہی آ جاتے ہیں, وہ اپنے انجینئرز بھی آ جاتے ہیں, ٹیکنیشینز بھی آ جاتے ہیں. تو وہ اس کے بغیر ہی ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہو جاتی, کیونکہ ہم وہ بیسک دیکھتے ہیں کوالیفیکیشن اگر ہے, باقی ہم لے کے خود ٹرین کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اپنا اسکول بھی ہے جس میں ٹریکٹر کی اسمبلی کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. ایک پورا پروگرام ہے ہمارے پاس جس میں ہم ٹریننگ کا پروسیس HR ڈپارٹمنٹ جو کرتا ہے. پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسپیشلسٹ نہیں ہیں, اس میں ہم اپنے کام کے لیے کر لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر آپ نے اپنی ٹیکنالوجیکل اچھا ایک بات بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریکٹر مینوفیکچرر کون ہے اس میں؟ جان ڈیئر ہے. اور وہ کتنے ٹریکٹرز بناتے ہیں؟ وہ میرا فگر آئی بی گیسنگ اے لٹل بٹ, میرا خیال ہے کہ ان کے 2-3 لاکھ ٹریکٹرز بناتے ہوں گے وہ. حالانکہ انڈیا میں بہت بڑے بڑے مینوفیکچرر ہیں, مہندرا 2 لاکھ ٹریکٹر بناتا ہے, ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, پر وہ اس سے بڑے ہیں ذرا. اور پاکستان میں جو ہم بنا رہے ہیں تو 70,000 ٹریکٹر کی مارکیٹ ہے ساری, جبکہ ہمارے نیبر میں 5 لاکھ ٹریکٹرز کی مارکیٹ ہے. سو یہ جو ریجنل ٹریڈ میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈ ضرور ہونی چاہیے. جو آج ایران سے بات ہوئی بہت اچھی بات ہوئی, ہماری انڈیا سے بھی ٹریڈ ہونی چاہیے, پر ہمیں یہ جو پوری چیز ہے اس کو نیگوشیٹ ٹھیک کرنا چاہیے. ہم انڈیا سے ٹریڈ کریں گے, ان کے نان ٹیرف بیریئرز کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے. آپ وہ ریموو کریں اور ہم بالکل بڑی اچھی بات ہے, لیٹ دا مارکیٹ فورسز ڈیسائڈ. اگر ہم ٹریکٹر بیچ سکتے ہیں انڈیا تو ہمیں بیچنے دیں. پر اگر وہ کوئی واٹ از دا بگیسٹ نان ٹیرف بیریئر آپ کے کیس میں؟ میرے کیس میں یہ ہوگا کہ جی وہ کہیں گے جی آپ کے ایمیشن کمپلائنس آپ کی ٹھیک نہیں ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ٹریکٹر یا اپنی گاڑیاں بھی ایمیشن کمپلائنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کا فیول بھی اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو ایمیشن کمپلائنٹ کر لیں. میں نے اپنی کمپنی میں ہم نے ٹیکنالوجی لے کے ہم نے انڈین سٹینڈرڈز کو کمپلائی کیا ہے, پر مجھے یہ 100% یقین ہے کہ وہ اس کے باوجود ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کریں گے. تو یہ ہے کہ شرمان صاحب نے ابھی جو امین فہیم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے جی, اس میں آئی تھاٹ کہ ایک یہ تھا کہ اب انٹرنیشنل ایجنسی سرٹیفائی کر دیں گی اینڈ دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف دا گیم. نہیں دیکھیں, اگر دیٹ سالو دا پرابلم. نہیں دیکھیں, اگر آپ کو بجائے وہ کرنے کے آپ یہ کہیں کہ جی اگر انڈیا پاکستان میں ٹریکٹرز بیچتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے میں ٹریکٹرز وہاں بیچ لوں. آپ اس میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑنی چاہیے؟ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سکندر وی کم بیک. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں.